کوئی صحابہ کا دشمن اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں رب قراشی کرے اور ان کے خلاف کوئی بکواس کرے تو پھر میدان عمل میں یوں آؤ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا کردار یوں ادا کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس سیرت کو پھر یوں اپناؤ۔ انہوں نے بتلا دیا ہے کہ جب بات خانقاہ کی ہوگی تو میرے سے بڑا پیر تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، اور جب صحابہ کی عزت کی بات ہوگی تو مجھ سے بڑا صحابہ کا سپاہی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ربیع الثانی کے مہینے کے حوالے سے چند معروضات عرض کی تھیں کہ یہ مہینہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی زندگی کے بارے میں مختصراً چند باتیں عرض کی تھیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس سلسلے کو انشاءاللہ العزیز آگے چلائیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نبی بننا ناممکن ہے۔ آج کے دور میں اور صحابی بننا ناممکن ہے۔ نبیوں کو نبوت اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور صحابی وہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا ہو یا پیغمبر نے انہیں دیکھا ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن ولی بننا، اولیاء اللہ کی صفوں میں شامل ہونا، ولی اللہ بننا، یہ ناممکن نہیں ہے۔ یہ قیامت تک اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس زمانے میں بڑی تعداد میں اولیاء کرام تھے اور گناہوں کی اتنے وسائل بھی نہیں تھے اور گناہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ولایت کی قیمت بڑی تھی کہ جناب یہ کرو گے، یہ کرو گے تو ولی بنو گے۔ جب مال زیادہ بک رہا ہو تو قیمت بھی زیادہ لگتی ہے،
مال کم بک رہا ہو تو بیچنے والا پھر اپنے مال کی قیمت بھی کم کر دیتا ہے کہ بھائی اب اتنے میں لے جاؤ۔ تو اس زمانے میں بد نظری عام نہیں تھی، بدکاریاں عام نہیں تھی، گانے بجانے کسی محفل میں چلے گئے تو سن لی، ہر ایک موبائل کی طرح اپنے کانوں سے لگا کر گانے نہیں سن سکتا تھا، تو گناہوں کے کرنے کے وسائل بھی اور اسباب بھی اور مواقع بھی کم تھے، تو ولایت کی قیمت بھی بڑی تھی کہ بھائی اوابین بھی پڑھنی ہے، چاش بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ اور اب گناہوں کے اسباب زیادہ ہو گئے، گناہوں کے مواقع زیادہ ہو گئے، اور مقام ولایت حاصل کرنے والے وہ کم ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمت بھی انشاءاللہ کم ہو گئی ہوگی کہ بھائی اب تمہیں زیادہ لمبے چوڑے وظیفے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، بس گناہ چھوڑ دو میرے ولیو، گناہ چھوڑ دو میرے ہو۔ جس زمانے میں وہ بڑی تعداد میں اولیاء کرام ہوتے تھے، اس زمانے کی قیمت بھی زیادہ تھی اور اب قیمت بھی کم کر دی۔ دا نفسک تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے، اپنے گناہ کے ارادے کو چھوڑ دے اور میری طرف آ جا۔ چنانچہ اس وقت اگر کوئی شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے اور کم از کم گناہوں کو چھوڑا ہوا ہے، وہ نفلی عبادات کم بھی کرتا ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے بھی اولیاء اللہ کی صفوں میں شامل فرمائیں گے۔ اتنے آسان قیمت ولایت کی کہ فرائض کی پابندی کرو، گناہ چھوڑ دو، اور یہ کیا مشکل تو نہیں ہے، ہاں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لیکن جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں سب کچھ برداشت کرنا وہ آسان ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنی خواہش کو چھوڑا اور اللہ کی خواہش کو پورا کیا، اپنی خواہش کو چھوڑا اور اللہ کی خواہش پر چلے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں کیا مقام دیا، اور اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو دین کے کاموں کے لیے قبول کیا، اور اللہ رب العزت کی کیسے ان کی طرف نگاہ کرم تھی۔ ایک بات یہ یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے تھے، 300 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 سال کے بعد وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حنبلی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک غنیۃ الطالبین ہے، ایک جو ہے وہ فتوح الغیب ہے۔ آپ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ولی اسی کو سمجھا ہوتا ہے جس کے پاس لمبی سی تسبیح اور ہر وقت سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہو، اور بس کسی سے بولتا نہ ہو، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا ٹائٹ آدمی ہے، بڑا ولی ہے، یہ بہت وہ ہے۔ اور جو دنیا کے کفار سے مقابلے میں ہو، باطل سے مقابلے میں ہو، اس کو تو ہم جو ہے وہ فارغ مولوی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ایسے ہی فارغ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج تقریباً تمام پاکستان کے افراد جانتے ہیں اور مسلمان انہیں مانتے ہیں، سوائے روافض اور شیعوں کے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ شیطان کا پروردہ انہیں کلید مناظرہ کتاب میں کہتے ہیں۔ چنانچہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے یہ صوفیت کو یہ سمجھا ہے، کسی کے کہا جائے کہ جناب فلاں جگہ گستاخی ہو گئی، یوں امی عائشہ کی توہین ہوئی، یوں صحابہ کی توہین، یوں ختم نبوت پر آنچ آئی،
اور کوئی صاحب یہ فرما دے میرا مزاج نہیں ہے کسی کے بارے میں بات کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا، تو یہ مزاج تمہارا یہ مزاج نہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ دقیانوسی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صوفی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ صدیقیت کا ہے۔ لیکن جب صدیق نے دیکھا کہ دشمن دین پر مختلف جگہوں سے اور مختلف سمتوں سے حملہ آور ہے، کیا صدیق گھر پہ بیٹھے؟ مسلمہ سے مقابلہ ہوا، اسود انسی کا قلعہ کما کیا، منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ کیا، مرتدین سے مقابلہ کیا، فارس کی طرف اپنی فوجوں کو بھیجا۔ آج یہ کہا جائے کہ جی ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ مزاج نہیں، یہ ڈر ہے کہ تیری اس بغیرتی پر خدا نہ خواستہ ایمان نہ چھن جائے، کہ اگر کسی کے دل میں برائی کو برائی نہ سمجھے اور اتنا اس کو روکنے کا کوئی جذبہ بھی نہ ہو، تو مجھے بتاؤ اللہ رب العزت کو ایسی ولایت چاہیے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا مزاج ہمیں نظر نہیں آتا، نہ سیرت میں ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، لیکن غنیت الطالبین کتاب لکھتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام کے دشمنوں کا تعارف کرواتے ہیں، ان کے 32 فرقوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، اتنا تعارف کروایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دشمنوں کو ننگا کر کے انہوں نے رکھ دیا اور ببانگ دہل ان کا رد کیا ہے اور ان کا مقابلہ کیا ہے۔ جبھی تو پچھلے ادوار میں جو مختلف مذہبی کتابوں پہ پابندی لگی تو اس میں غنیت الطالبین پر بھی پابندی لگائی ہمارے پاکستانی حکومت نے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ تو ایک پیر کی بات تھی، وہ تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی، وہ تو تصوف پر تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں کا تعاقب تھا، ان کا تعارف تھا، ان کا قلعہ کما تھا، ان کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو۔ تو پیران پیر رحمت اللہ علیہ اپنی اس صوفیت اور تصوف کی راہ کے باوجود ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب دین کے مقابلے میں کوئی آئے اور دشمنان اسلام حملہ آور ہو، بلکہ صاف کہتا ہوں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی غنیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی صحابہ کا دشمن اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں رب کو راشی کرے اور ان کے خلاف کوئی بکواس کرے تو پھر میدان عمل میں یوں آؤ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا کردار یوں ادا کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس سیرت کو پھر یوں اپناؤ۔ انہوں نے بتلا دیا ہے کہ جب بات خانقاہ کی ہوگی تو میرے سے بڑا پیر تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، اور جب صحابہ کی عزت کی بات ہوگی تو مجھ سے بڑا صحابہ کا سپاہی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ان کا ذہن دیکھیں بات توحید پر، تو غنیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور یہ سعادت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کی اولاد میں اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا کیا۔ اور وجہ بڑی عجیب لکھی، فرمایا اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہ سعادت اور شرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر غیرت کھاتے ہوئے مشرکین کے بتوں کو توڑا تھا۔ اس موحدانہ اقدام پر اور شرک سے اس بیزاری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے جو ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر دشمن یلغار بھی کر رہا ہو،
عزت اسلام کی پامال ہو رہی ہو، مسئلہ نبی کی ناموس کا ہو، مسئلہ حضرات صحابہ کرام کی عزت کا ہو، اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ مزاج یہ قیامت کے دن نہیں چلے گا، اب مزاج بدلنا پڑے گا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ دکھانا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا۔ حق نواز کہتا تھا کہ حضرت جی جب دور صدیقی ہو تسبیح اس وقت ہاتھ میں اچھی لگتی ہے، لیکن جب دور فرعون کا ہو، جب دور نمرود کا ہو، اس وقت میدان میں آنا یہ سنت موسوی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور جب دشمن حملہ آور ہو کر مدینے کی سرحد پر آ جائے تو پھر اس وقت بدر کا میدان سجانا سنت نبوی کہلاتا ہے۔ اچھا، جو اتنے زیادہ وہ بنتے ہیں، اس وقت فوراً کوئی حضرت کو کچھ کہہ دے یا حضرت کے گھر والوں کو کہہ دے تو سب سے پہلے آستین حضرت کی اوپر ہوگی۔ آپ کا تو مزاج ہی نہیں تھا جناب، یہاں پر اب مزاج کیوں تبدیل ہو گیا؟ تیور کیوں بدل گئے؟ تیور کیوں تبدیل ہو گئے؟ اب آپ کے مزاج میں یہ تبدیلی کیسے؟ جب اپنی ذات پر بات آئے اور پھر سارے مزاج کو پسے پشت رکھ دیا جائے، اور جب بات ابو سفیان اور حضرت معاویہ کی عزت کی ہو، 10 محرم کو کھلے عام تبرہ ان پر ہو، اور جناب صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، اس وقت کہنا کہ میرا مزاج نہیں ہے، میں پھر یہ جملہ کہتا ہوں، اس کو مزاج نہیں، اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جب مات دشمن کی آئی تو انہوں نے دین کی حفاظت کی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان میں دین کی بقا کا ذریعہ بننے والا شخص یہی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ خانقاہی سسٹم تھا، نشبندی سلسلے سے تعلق تھا، خانقاہوں میں بیٹھنے والے تھے، لیکن جب ظالم بادشاہ نے دین اکبری کی بنیاد رکھی تو یہی خانقاہ میں بیٹھنے والا شخص پھر میدان میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس کی استقامت اور جرت کی برکت سے اکبری دین اللہ رب العزت نے ہندوستان میں ملیامیٹ کیا، اور ہندوستان بر صغیر کے اندر اسلام کی بقا کا اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ ماضی میں ایسے بے شمار علماء کرام اور صوفیاء کرام کی تذکرے پڑھیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ جب بات دین کی حمیت اور غیرت کی آئی ہے، وہ میدان عمل میں آئے ہیں اور انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ضربیں لگانا یہ بھی دین ہے، لیکن چند لمحے کے لیے میدان عمل میں آنا یہ کئی مرتبہ خانقاہوں میں بیٹھنے سے زیادہ عظیم بنتا ہے۔ چند لمحے، میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ آج عموماً ہمارے فاروقی صاحب، لدھیانوی صاحب، یہ حضرات، ان کو تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ عوام، یہ فارغ لوگ ہیں، بھئی یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، لیکن اس کی عدالت میں کون ہے کون نہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ جو صحابہ کر رہے ہیں یہ کم وظیفہ ہے اس دو پرفتن دور میں؟ سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی نے فرمایا لگتا ہے پاکستان بن جائے گا اور پھر تم وہاں ہوگے، میں یہاں، اور شیخ سے تعلق اور رابطہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس لیے کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جو وہاں تمہیں ملے۔ کہتے ہیں سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ سے دعائیں کی، مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے دودھ اور شہد کی نہریں نکل رہی ہیں۔ میں خواب کی تعبیر سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ اشارہ ہے کہ اسی بزرگ سے بیعت ہونی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہیں کون۔ چہرہ مجھے یاد رہا۔ میں جب فارغ ہو کر پاکستان، جب اس وقت نہیں بنا تھا، اپنے علاقے میں آیا، پھر پاکستان بن گیا، میں نے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں، ملنے جلنے والوں سے کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا اور اس طرح کے بزرگ دیکھے ہیں، چنانچہ اب اگر تمہیں کوئی اس طرح کے جانتے ہو تم یا نظر آئے تو مجھے ضرور بتاؤ۔
کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک دوست آئے اور کہا یار ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور تم نے جو نشانیاں بتائی ہیں مجھے وہ ان میں نظر آ رہی ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے ہیں اور اس بزرگ پہ نظر پڑی، کہا ہاں یہی تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ غلام احمد سہواگ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، سلسلہ تصوف چلتا رہا۔ اب یہ سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدرس آدمی بھی تھے اور مناظر آدمی بھی تھے، اور حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے بھی تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاص موضوع ہوتا تھا۔ ثانی اثنین کتاب زندگی میں اگر پہلی بار کسی نے لکھی ہے تو علماء نے کہا ہے یہ سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری جمعہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھایا، اور چنیوٹ کے اندر مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پڑھایا آخری جمعہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، اور صحابہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور مناظرہ بھی روافظ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اپنے شیخ سے تعلق تھا، بیعت تھی۔ ایک مرتبہ اس کے شیخ نے مجمع میں لوگوں کو کہا تم سید احمد شاہ بخاری کو سمجھتے ہو، یہ فارغ آدمی ہے، ہر ایک دوسروں کے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے، تمہیں کیا پتہ اس شخص نے 200 سے زیادہ مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت کی ہے، تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ 200 سے زیادہ مرتبہ اس نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اتنا بڑا آدمی۔ بہرحال یہ سید احمد شاہ بخاری کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ایک دن اپنے شیخ کے پاس آئے اور کہا حضرت میں مدرس ہوں، رات مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، پروگرامات میں بھی جاتا ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کبھی مناظرے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں صحابہ کے دفاع کے اندر۔ حضرت آپ نے جو وظائف دیے ہیں، رات میں سستی کی وجہ سے کبھی پروگرام سے دیر سے آ گیا، تھکا ہوا مجھ سے وظائف رہ جاتے ہیں، پھر میرے دل میں بڑا افسوس رہتا ہے، قبض کی کیفیت آ جاتی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا، بڑی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، حضرت یہ وظائف رہ جاتے ہیں، یہ اس کا میں پھر کیا کروں؟ سنو، ان کے پیر غلام احمد سہواگ نے آگے سے جواب کیا دیا جب ان کا آنے والا یہ لائق مرید کہتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے، دین کے ان کاموں کی وجہ سے مجھ سے بعض دفعہ رات کو وظائف رہ جاتے ہیں، میرے قلب میں بڑا افسوس ہوتا ہے، بتائیں اس کا ازالہ کیا ہے؟ تو ان کے شیخ غلام احمد سہواگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ بخاری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا کہیں رات پروگرام ہوا کرے تم اپنے پروگرام میں تھوڑی دیر کے لیے شان ابو بکر صدیق بیان کر لیا کرو، جتنے وظائف چھوٹے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اور کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ صدیق کہنا کم عبادت ہے؟ یہ وظائف میں نے اس لیے دیے ہیں کہ دل میں نورانیت آئے، اور اس کا تذکرہ کرنے سے نورانیت نہیں آئے گی جس نے نورانیت براہ راست نبی سے لی ہو۔ سب نے خلوت میں لی ہو اور اس نے جلوت میں لی ہو، سب نے جلوت میں لی ہو اس نے خلوت میں لی ہو، سب نے یوں کر کے لی ہو اس نے گود میں سلا کے یوں کر کے لی ہو، سب نے ہاتھ ملا کے لی ہو اور اس نے کندھوں پہ بٹھا کے لی ہو، اور سب لے رہے ہیں، لیے تھے، اور جو آج بھی لے رہا ہو، آج بھی کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ تو کہا تھوڑی دیر شان صدیق اکبر بیان کیا کرو، جو کمی کوتاہی رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ تو میرا بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ربیع الثانی کا چونکہ مہینہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے اولیاء کرام رحمہم اللہ کے متعلق میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اور اس کے ذیل میں یہ بات نکل گئی کہ ہاں ہم نے جو ایک مزاج بنایا ہوا ہے صوفیت کے پرکھنے کا، یہ مزاج نہیں ہے بلکہ مزاج کچھ اور ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو اتباع شریعت دیکھیں، سنت نبوی کی پابندی کریں۔ میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام تھا، جادوگر اور ولی میں فرق کرنا مشکل تھا، جادو اور کرامت میں فرق کرنا مشکل تھا۔ اب لوگوں کو لوگ بیوقوف بناتے، جادو دکھاتے، اور اگلے کہتے وہی یہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے،
اب آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس لیے یاد رکھو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، کسی کی کوئی خرق عادت چیز دیکھ کے متاثر نہ ہونا. ہاتھ میں ہاتھ کسی کے دینا ہے تو اتباع شریعت و اتباع سنت دیکھ کے دینا، کیونکہ من یطیر فی الہواء ویمشی علی الماء ویترک سنت نبی لم یکن ولیا. ایک شخص تجھے ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے، نبی کے طریقے چھوڑتا ہو، سنت کا پابند نہ ہو، اتباع شریعت کا پابند نہ ہو، لم یکن ولیا، ولی نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ کو کسی نے کہا وہ فلاں ہوا میں اڑتا ہے، کہا یہ کیا کمال ہے، وہ تو چیل کوے بھی اڑتے ہیں، مکھی تک اڑتی ہے. اصلاح کا انداز دیکھو اگلے کا. کہا کہ جی وہ ایک شخص کو دیکھا کہ پانی پہ چلتا ہے، کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، وہ تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں. تو کہا یہ کمال نہیں ہے تو پھر کیا کمال ہے؟ قال استقامت فوق الکرامہ، دین پر استقامت یہ کرامت سے بڑی چیز ہے. سنت پر چلنا کرامت سے بڑی نعمت ہے، اور اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اتنا عام، ان کے دور میں اللہ کو فرشتوں کو بھیجنا پڑا. انزل ملکین ببابل ہاروت و ماروت. وہ آ کے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے کہ تاکہ کوئی جادو کرے تو ان کے سامنے ان کو پتہ چلے یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. ابھی تمہارے پاس یہ جادو کے فن ہو، کوئی یوں یوں کر کے یوں رومال سے کبوتر نکالے تو تمہیں تو پتہ ہوگا نا اس نے کیا کیا ہے، لیکن سیکھا وہی نہیں ہوگا کہ وہی یہ تو بہت پہنچی ہوئی کوئی چیز ہے. یوں یوں کر کے انگوٹھے سے یوں کر کے پھر پورا رومال نکال لے، تم کہو گے یار یہ کہاں سے نکل آیا. تم کو یوں کوئی کہے گا اچھا تیرے اوپر میں دیکھتا ہوں جن ہے یا نہیں، یوں کرے گا، یہ دیکھو پورا آ رہا ہے، پھر یوں کرے گا اور پھر کہے گا اچھا میں دیکھتا ہوں، یہ دیکھو اتنا بڑا کیڑا ہے، اتنا بڑا جن ہے، معذرت، یہ دیکھو اتنا بڑا، پہلے برابر تھا اور اب دیکھو یوں کر دیا، یہ دیکھ لو. کیا بات ہے بزرگوں کی. لیکن جس کو یہ چیز پتا ہو اس کو پتا ہوگا مولوی صاحب پہلی دفعہ ہاتھ سیدھا کیا تھا، دوسری دفعہ میں ہاتھ یوں کھڑا کر دیا تھا. تو یہ جا کے ڈرامے نہیں کرنا کسی کے ساتھ. اب یوں فرشتوں کو بھیج کر یوں کروایا تاکہ کوئی یوں کرے تو پتہ، کیونکہ جادو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کرامت سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ عقل سے ماورا ہوتی ہے. جادو عقل کے ماتحت ہے، کرامت اور معجزہ وہ عقل سے ماورا ہے. تو اب لوگوں کے سامنے کوئی یوں ڈرامے کرتا نا، اسے پتہ چلتا، جو کرامت ہوتی وہ کہتے نہیں یہ جادو نہیں ہے. جبھی تو اس راز کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر جانتے تھے نا، وہ تو جادو کے ماہر تھے. انہوں نے جو رسیاں پھینکی مسمرزم کے ذریعے اور یوں کیا، اور جناب پھر لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدھا بن کے سب کو نگل بھی لیتا ہے، پکڑتے ہیں تو وہ ہاتھ میں دوبارہ عصا بھی بنتا ہے. یہ جادوگر ایمان کیوں لائے تھے؟ وہ جادوگر جادو کے فن سے واقف تھے، جادو کے رازوں سے واقف تھے. وہ سمجھ گئے خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. خدا کی قسم موسیٰ جادوگر نہیں، اللہ کا نبی ہے. اس لیے ان چیزوں کو کبھی نہ پرکھنا. ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ان چیزوں پر لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے اور لوگ لٹو ہوئے. اگر ان چیزوں کو آپ نے پرکھ کر کسی کو کوئی مقام دینے کی کوشش کی یا کچھ حضرت سمجھنے کی کوشش کی اور اتباع شریعت کو نہ دیکھا، ٹھیک ہے اتباع شریعت ہو، سنت کی پابندی ہو، اور کبھی ایسی چیزیں بزرگوں سے ظاہر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہیں. میں بات اس لوگوں کی کر رہا ہوں جن کے پاس شریعت نہیں، ایمان نہیں، عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، پردے کی پابندی نہیں. ہاں بچی کہاں تھی اتنے دن سے نظر نہیں آئی. اب بھائی یہ کیا بھائی، حضرت کا دل بالکل صاف ہے. اصل میں تمہیں کیا پتا، حضرت کا دل صاف ہے، میرے نبی سے زیادہ دل کسی کا صاف ہے.
صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے ساری زندگی کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نبی کو بیعت کرتے نہیں دیکھا ہے۔ ان سے زیادہ دل کسی کا صاف ہو سکتا ہے؟ اتباع شریعت سنت اگر یہ مد نظر نہ ہوئی، پھر پتہ ہے یہ دجال کے فتنے میں پڑنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ دجال تو آ کر ایسی ایسی حرکتیں کرے گا، یوں کرے گا، اور جناب بارش برسنے لگ گئی، یوں اشارہ کرے گا، مردہ باہر سے نکل کے آ گیا ابا کی صورت میں، کوئی شخص اس پر یقین نہیں کرے گا، اب وہ آئے گا کہے گا تیرے ابا کی قبر کون سی ہے یہ، وہ یوں کرے گا، بندہ نکل کے آئے گا اس کا ابا قبر سے، ہاں پتر یہی خدا ہے، انہوں مان لے، اس کو مان لے، یہی تیرا خدا ہے۔ وہ کہے گا ارے ابا جب کہنے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ ابا نہیں ہے، وہ ڈبہ ہوگا، وہ جو ہے وہ شیطان تو ہر ایک کی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے نا، وہ اس کے باپ کی شکل میں متشکل ہو کے نکلا اور ہے وہ شیطان، اور تو سمجھے گا ابا ہے، اماں ہے، دادا ہے، چاچا ہے، اس لیے وہ یوں گمراہ کرے گا۔ لیکن تمہارے سامنے جب اتباع سنت ہوگی، شریعت ہوگی، تو کہے گا یہ چیزوں سے میں متاثر نہیں ہوتا، ان چیزوں سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبھی تو وہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے گا۔ ایسا ہی اتباع شریعت اور سنت کا پابند شخص اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ دجال کہے گا میں خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں مانتا، وہ دجال اسے ٹکڑے کرے گا، قتل کرے گا، پھر یوں اشارہ کرے گا، یوں جوڑ دے گا، اور جوڑ کر یوں سامنے کھڑا کر دے گا، کہے گا اب تو خدا مانتا یا نہیں مانتا؟ کچے ایمان والا ہوتا تو کہتا ہاں جی کچھ ہو، لیکن اس کے سامنے مقصود شریعت ہے، کسوٹی شریعت ہے، پیمانہ اتباع سنت ہے، ڈٹ کے کہے گا۔ پہلے تو شک تھا، اب اور یقین ہو گیا کہ دجال تو ہی ہے، تو ہی دجال ہے۔ یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے بابو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ یہاں گلی گلی میں ڈرامے باز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان نہ اچک لیں، ایمان نہ خراب کر لیں، اس لیے کسوٹی میرے نبی کی سنت ہے، پیمانہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سکھایا تھا تاکہ لوگ ولی کی پہچان کر سکیں، کہ کوئی جادوگر انہیں بے وقوف نہ بنائے۔ ہمارے نبی کی شریعت میں اللہ نے نبی کی امتیوں کو جادو کے فن کے سیکھنے کو حرام قرار دیا ہے، اور جادو کے فن کی مشقتوں میں نہیں بسایا، بلکہ بتا دیا ہے جس میں دیکھو اتباع سنت ہے، جس میں دیکھو اتباع شریعت ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ یہ پرکھنے کا آلہ۔ اس لیے یاد رکھو سچے اولیاء کرام جن کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، سچے اولیاء کرام۔ لیکن آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات سمجھائے تو اسے جو ہے وہ فوراً صفوں سے نکال دیا جاتا ہے، اولیاء کرام کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لو آج کتنی جگہوں پر نام تصوف کا لے کر مزاروں پر، یہ غلط ہے نا، چرسیں عام ہو رہی ہیں، دھمالے، یہ عابدہ پروین ہے، یہ پروین عابد ہے، کیا ہے وہ موٹی سی عابدہ پروین، وہ اس کے دھمال ہو رہے ہیں، اسی طرح کے اور بہت سارے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے؟ اور چرس اتنی پی جا رہی ہے کہ میں نے سوچا بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، فراز چرس کا ایک سٹا لگایا، خود ہی بن گیا جہاز۔ اب خود سوچو، تیرا بیٹا یہ کام کرے تو تو کہے گا کہ یہ غلط ہے، خبردار آئندہ چرس پیتے ہوئے دیکھا۔ اچھا حضرت پی رہے ہو، ابے آپ کو کیا پتہ یہ ملنگی بوٹی ہے، اس پہ پڑھ کے آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ اس لیے یاد رکھو سچے اولیاء کرام جن کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ایسے ایسے بزرگ اللہ والے اس دنیا میں آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی، اور اللہ رب العزت کے کتنے بڑے ولی گزرے ہیں۔ 90 لاکھ ہندوؤں کو نبی کا کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ ہندوستان میں دین پھیلانے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے اس مرد قلندر کو بتایا ہے اور ان کو بنایا ہے۔ اتنے بڑے ولی، اور کرامت حق ہے،
اور اتنے لوگوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. ہندوؤں نے مقدمہ کیا, انگریز کی عدالت ہے کہ جناب یہ مولوی ہمارے لوگوں کو برین واش کرتا ہے, ہندو مذہب کے خلاف باتیں کرتا ہے, چنانچہ اسے گرفتار کیا جائے. ان پر مقدمہ ہوا, عدالت میں پیش ہوئے, 4 5 10 ہندو جھوٹے گواہ بنائے کہ تم کہنا ہاں یہ ہمیں بھی ہندو مذہب کے خلاف بلوا رہا تھا, یہ ہمارے مذہب کے خلاف بولتا ہے. یہ جھوٹے گواہ بھی آ گئے, کیس چلنا شروع ہوا. جج نے کہا آپ پر الزام ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرتے ہیں, ہندو مذہب کے خلاف لوگوں کا ذہن بناتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا یہ آپ کے خلاف گواہ ہیں. کہا کہاں ہیں گواہ؟ کہا یہ سارے گواہ ہیں. تو ایک گواہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو گواہی دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. دوسرے کو کہتے تو گواہی دے رہا ہے؟ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. 2 4 سے پوچھا, سب نے دیکھا, باقی بھاگ گئے کہ یہ انقلاب تو یہاں بھی آئے گا. اسی کے تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایسے اللہ والے گزرے, لیکن سنت کی پابندیاں تھیں ان میں, اتباع سنت کا جذبہ تھا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک مرید کافی عرصے رہا اور کہا حضرت میں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا, میں نے ان سے بڑی کرامتیں دیکھیں, ہم پر بھی کبھی کبھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. مجدد الفسانی کو کہنے لگا کہ آپ کے پاس رہیں کبھی وہ کرامت, وہ چیز ہمیں سامنے نظر نہیں آئی. تو حضرت نے فرمایا فقیر کے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ بات کی نا تو اس بندے پر ایسی عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلنے لگی تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسواک نکالی اور زمین میں یوں گاڑ دی تو زمین تھم گئی. لیکن اگلی بات سنو, مجدد الفسانی نے فرمایا یہ زمین کا ہلنا تیری کرامت تھی نا, اور مسواک گاڑی رک گئی یہ میری کرامت تھی نا. ہم دونوں کی دونوں کرامتیں مل جائیں, ہم جو وضو میں مسواک کی سنت ادا کرتے ہیں اس کا مقابلہ دونوں کرامتیں بھی مل کے نہیں کر سکتی. سنت کی پاور اتنی ہے, سنت کی اہمیت اتنی ہے. میں اس واقعے کو جب پڑھ رہا تھا میں کہا واہ جی مجدد صاحب کی کیا کرامت ہے. ایک دم اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی, اچھا زمین ہل رہی تھی, مسواک گاڑی, مسواک رک گئی اور زمین رک گئی. میں نے کہا اچھا یہ در حقیقت فیض فاروق اعظم کا ہے. مجدد الفسانی حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں. یہی عمر کبھی مدینے کی تھر تھراتی زمین پر درہ مارتا تھا, زمین تھمتی تھی. ان کے روحانی بیٹے مجدد الفسانی تھر تھراتی زمین پہ مسواک گاڑتے ہیں. یہ مسواک کی وجہ سے وہ زمین بھی اگر تھمتی ہے, یہ فیض بھی فاروق اعظم کا ہے, کیونکہ نسباً فاروقی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ ان بزرگوں کے حالات اور واقعات, یہ سچے اولیاء کرام, ان کی کرامات. کسی نے ایک بزرگ کو دیکھا خود بیٹھے میں بڑے مزے سے لیٹے میں اور ان کی بکریاں بھیڑیے کے ساتھ گھوم رہی ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ بھیڑیے تو بکریوں کے دشمن ہیں, آپ کی بکریوں کو کچھ نہیں کہتے؟ کہنے لگے میں نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیا, اللہ نے میری بکریوں کا معاملہ بھیڑیوں سے درست کر لیا ہے. ایسے ایسے بزرگ گزرے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھتے تھے اور سانپ کا کوڑا استعمال کرتے تھے, اور دونوں چیزیں بظاہر تکلیف کا باعث ہیں. بیوی ان کی بہت چڑچڑی تھی, بد اخلاق بھی تھیں. ایک دن ایک مرید صاحب آئے, دروازے پہ دستک دی اور دیکھا اور کہا کہ جناب وہ اندر سے بیوی نے کہا کون؟ کہا حضرت ہیں. کہا جاؤ دفعہ حضرت کے بچوں, آ جاتے ہو نہ دن دیکھتے ہو نہ رات. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ محلے والا کوئی دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھ لیا, بلایا, کہا ادھر آ بھائی اس کو چھوڑ, اس کی ایسی حالت ہے, یہ بڑی بد اخلاق ہے. اب جب وہاں گئے کہا ادھر ملیں گے, جنگل کی طرف بھیجا, دیکھا حضرت شیر پہ بیٹھے ہیں, سانپ کا کوڑا ہاتھ میں. کہا حضرت بیوی سنبھالی نہیں جاتی, شیر کیسے سنبھال لیا؟
کہا بیٹا اسی کی باتیں سن 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 کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے۔ طلاق اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ کسی اور میرے مسلمان بھائی نے شادی کی تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، جذبہ دیکھو، طلاق اس لیے نہیں دیتا ہوں، یہ اسی کی باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ہوا میں اڑ رہے تھے نا، اور گھر کے اوپر سے بھی گزرے تاکہ بیوی کو پتہ چلے بھائی سمجھ، وہ بیٹھی ہوئی کام کرتی نظر پڑی، کہا وہ ولی تو اس کو کہتے ہیں، ایک میرا والا ہے۔ شام کو جب آئے کہا آپ ولی بنتے ہو؟ میں نے آج ولی دیکھا یوں اڑ رہا تھا سب مزے سے۔ کہا بیگم شکر ہے مانا وہ میں ہی تو تھا۔ اچھا جبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ میں نے دیکھا تھوڑی کنی سائڈ سے ہلی ہوئی تھی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بزرگان دین انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔